اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھنے والے کو پل صراط پر عظیم الشان نور عطا ہوگا، اور جس کو پل صراط پر نور عطا ہوگا وہ اہل دوزخ سے نہ ہوگا۔ تمہارے دنوں میں افضل دن جمعہ کا ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن ان کا وصال ہوا، اسی دن قیامت ہوگی، اسی دن مخلوق پر بے ہوشی ہوگی۔ تم اس دن میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک میرے دربار پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کیسے حضور کے دربار میں درود پاک پیش ہوگا، حالانکہ انسان قبر میں جا کر تو ختم ہو جاتا ہے، قبر میں تو اس کا کچھ نہیں رہتا۔ تو سرور الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کے جسم مبارک کو کھانا زمین پر حرام کر دیا ہے، یعنی انبیاء کے جسم پاک صحیح و سلامت رہتے ہیں، اور تمہارا درود پاک میرے وصال کے بعد بھی میرے دربار میں اسی طرح پیش کیا جاتا ہے اور کیا جاتا رہے گا۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت بابا فرید الدین درود پاک کے فضائل میں فرماتے ہیں کہ ایک درویش میرے پاس حاضر ہوا اور سلام عرض کیا، اور آپ نے فرمایا بیٹھ جا۔ وہ بیٹھ گیا اور عرض کی کہ ہم مسافر ہیں، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، لیکن خرچہ پاس نہیں ہے، مہربانی فرمائیں۔ یہ سن کر حضرت خواجہ نے خاموشی اختیار کی اور سر اٹھا کر کھجوروں کی چند گٹلیاں لیں اور کچھ پڑھ کر ان پر پھونکا اور ان درویشوں کو دے دیا۔ وہ حیران ہو گئے کہ ہم ان گٹلیوں کا کیا کریں گے؟ تو بابا فرید نے فرمایا کہ حیران کیوں ہوتے ہو، ان کو دیکھو تو صحیح۔ جب دیکھا تو وہ سونے کے دینار تھے۔ تو شیخ بدر الدین ہساق سے معلوم ہوا کہ حضرت خواجہ نے درود پاک پڑھ کر پھونکا تھا، اور وہ گٹھلیاں درود پاک کی برکت سے دینار ہو گئیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو درود پڑے اس کی مشکل کچھ یوں حل ہوتی ہے۔ ایک شخص دربار رسالت میں حاضر ہوا اور دوسرے شخص کے خلاف دعویٰ کر دیا کہ اس نے میرا اونٹ چرا لیا ہے، اور 2 گواہ بھی لے آیا۔ ان 2 گواہوں نے گواہی بھی دے دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا ارادہ فرمایا۔ تو مدعا علیہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اونٹ کو حاضر ہونے کا حکم دیجئے، پھر اونٹ سے پوچھ لیجئے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کرتا ہوں کہ وہ اونٹ کو بولنے کی قوت عطا فرمائے گا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو پیش کرنے کا حکم دیا، تو اونٹ آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ میں کون ہوں اور یہ کیا ماجرا ہے؟ اونٹ بولا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میرے مالک کا ہاتھ نہ کاٹیں، کیونکہ مدعی منافق ہے اور دونوں گواہ بھی منافق ہیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور دشمنی کی بنا پر میرے مالک کا ہاتھ کاٹنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مالک سے پوچھا، وہ کون سا عمل ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تجھے اس مصیبت